نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ایک دوست سوال کرتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور درود و سلام پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے پہلے کوئی نیت خاص کرنی پڑے گی تو اس کے بارے میں وضاحت فرما لیں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی آیت سن لیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ جل شان ہو اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام کی نیت کا سن لیں کہ درود و سلام کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ درود و سلام کے علاوہ جو بھی عبادت ہے، جو بھی عمل ہے، اس میں نیت شرط ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے۔ اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، نیت آپ کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ دکھلاوے کے لیے بھی کریں گے، بغیر نیت کے بھی پڑھیں گے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی وجہ سے اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ صرف واحد درود شریف کی فضیلت ہے، اس کی یہ کرامت ہے کہ بغیر نیت کے بھی قبول ہے، دکھلاوے کے لیے بھی قبول ہے۔ یہ تو بات ہو گئی کہ نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، درود و سلام ہے کیا؟ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میرے نبی کی جو عزت ہے نا، اس کو اور زیادہ بلند کر دے، میرے نبی کی شان اور زیادہ بلند کر دے، میرے نبی کا رتبہ سب سے اعلیٰ کر دے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے درود پاک کے اندر جب ہم بھیجتے ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ ہم نے صرف پڑھنا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے فرشتے درود پاک لے جانے کے لیے مقرر ہیں۔ ایک فرشتہ ہم نے درود پڑھا، جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، بس یہ درود پاک ہے۔ آپ نے پڑھ لیا، میں نے بھی پڑھ لیا۔ آپ جہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، جس جگہ بھی، جس ملک میں بھی سن رہے ہیں، وہاں آپ کے پاس فرشتہ مقرر، میرے پاس فرشتہ مقرر، ساری دنیا میں فرشتے مقرر ہیں۔ ہمارا درود پاک لیا، روضہ رسول پہ وہ پہنچا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا اور ہمارا نام بھی لیا کہ فلاں نے یہ بھیجا ہے اور اس کے والد کا نام یہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تحفے کو قبول کر کے رحمت کی دعا دے دی۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی یہ درود پاک عبادت ہے، اور جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، پڑھنے والی ہوگی، کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا زیادہ قریب ہوگا، ہاں اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ مرنے سے پہلے زندگی میں ایک دفعہ اپنا 1.25 دفعہ درود پاک ضرور پورا کر لیں، خدا کی قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور ایک احتیاط لازمی رکھیں، جس مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو جائے، ایک مرتبہ اس مجلس میں درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، اصل میں تو یہ ہے جتنی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے، درود پڑھا جائے، یہ امتی ہونے کی ذمہ داری ہے۔ میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جس مجلس میں بھی آپ ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو جائے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔